الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، پیران طریقت، انڈیا سے، پاکستان سے، کشمیر سے اور انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو یہ اعزاز بخشا۔ اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں ڈاکٹر اشرف آصف صاحب جلالی نے جو جرأت بے جیا کا ارتکاب کیا ہے، اس پر تبصرہ تمام علماء کرام نے کیا ہے۔ ذرا اس بات کا بھی اندازہ کریں کہ انہوں نے ہر اس آدمی کو یا شیعہ یا رافضی یا گمراہ یا صحابہ کا گستاخ کہنے کی جسارت کی ہے، لیکن ہمارے علماء میں سے کسی نے ان کو خارجی یا ناسبی نہیں کہا۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم تمام عالم اسلام کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں بکھیرنا نہیں چاہتے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جناب سیدہ نے جو باغ فتح مانگا، یہ ان کی خطا تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ایک عالم دین کی حیثیت سے ان سے درخواست کروں گا کہ اس پر غور کریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت جو ہے یہ عام ہے۔ جب تک اس کی تخصیص کی کوئی آیت یا حدیث نہیں آتی، اس وقت تک باغ مانگنے میں کوئی خطا تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت وہ مانگنے گئی ہیں، اس وقت اس کا عموم اور اطلاق عام تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب اس پر پابندی نہیں تھی تو مانگنا گناہ کس طرح ہوا، خطا کس طرح ہوا؟ ایک بات۔ دوسری بات، جب جناب سیدہ نے اس کی ڈیمانڈ کی، انہوں نے جواب میں ایک حدیث سنائی کہ جو سرکار نے فرمایا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، کوئی ورثہ نہیں دیتے، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ خبر واحد تھی۔ خبر واحد پر جناب سیدہ کا خاموش ہونا، اصولیوں کے قانون کے مطابق اس پر غور کرو۔ خبر واحد کو قبول کر لینا ایک اور بات ہے، لیکن ایک ایسی خبر واحد جو عام کتاب اللہ کی تخصیص کا باعث ہو، کیا وہ قابل قبول ہوتی ہے؟ سرکار نے خبر واحد قبول فرمائی ہے۔ جیسا کہ ام عطیہ نے کہا کہ یہ جو گوشت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ صدقے کا گوشت ہے۔ سرکار وہاں لکے صدقاتن ولنا ہدیۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کھجوریں پیش کی، پوچھا یہ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ صدقے کی ہیں۔ سرکار ہم نحن معاشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہم صدقہ نہیں قبول کیا کرتے۔ اور دوسرے دن وہ کھجوریں لائے، پوچھا یہ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہدیے کی ہیں، آپ نے وہ قبول کروا لی۔ تو یہ ساری حدیثیں خبر واحد ہیں، سرکار نے ان کو قبول کر لیا۔ یہ خبر واحد کی مثال ہے، لیکن یہ حدیث کسی سے ٹکراؤ نہیں کرتی تھی۔ یہ جو ہے کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، ہم جو چھوڑیں وہ ورثہ نہیں بنتا، وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، یہ عام کتاب اللہ کی تخصیص کی آیت حدیث ہے۔ آج جمہور اہل سنت کے ہاں کہ ایک خبر واحد عام کتاب اللہ کی تخصیص کر سکتی ہے یا نہیں؟ کتاب اللہ کا جو عام ہے
وہ خاص ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جناب سیدہ کی خاموشی نے اصولیوں کو اور فقہا کو، مجتہدین کو یہ قاعدہ فراہم کیا، آج تک ایک خبر واحد اسے نہیں کہتے جو صرف ایک راوی ہو، جب تک وہ حد تواتر کو نہیں پہنچتی اس وقت تک خبر واحد ہے۔ اس جگہ خبر مشہور کا اطلاق بھی نہیں آتا، اس لیے کہ خبر مشہور جو خصوصیت ہے تابعین کی، اب وہ صحابہ کا زمانہ ہے، تو صحابہ کے زمانے میں وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے 2 4 10 20 بھی اگر اس کی روایت کریں تو پھر وہ خبر واحد ہی رہے گی۔ خبر واحد کے ذریعے سے عام کتاب اللہ کو خاص کر دینا، اس کے لیے بنیاد اگر فراہم کیا تو سیدہ نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ خاموش ہونا سیدہ کا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، کمال علم کی وجہ سے تھا، وہ سرکار کی بارگاہ کی پروردہ تھی۔ اب اس جگہ بات غور کے قابل یہ ہے، اگر یہ خطا ہوتی تو سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کو اس کا پتہ ہوتا، جو مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ احکام کا فیصلہ کرنا فقیہ اور مجتہدین کا کام ہے، تو جب تک کوئی آدمی درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو، جب تک وہ فقیہ نہ ہو، جب تک وہ مجتہد نہ ہو، اس کو خلیفہ نہیں بنایا جایا کرتا۔ جب آپ کو متفقہ طور پر خلیفہ بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور تمام امت نے ان کو فقیہ بھی مانا ہے، انہیں مجتہد بھی مانا ہے۔ اب غلطی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، اگر ان کو پتہ نہیں ہے اس کا بطور غلطی کے، پھر یہ غلطی تمہاری ہے، نہ ان کی غلطی ہے نہ سیدہ کی غلطی ہے، غلطی تمہاری ہے جس نے بات کو سمجھا نہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی، آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 20، اس مقام پر لکھتے ہیں کہ امام بحقی کی روایت ہے، حضرت شابی رضی اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان کی روایت سے ہے کہ جس وقت جناب سیدہ علیل تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت حیدر کرار سے اظہار کیا کہ میں جناب سیدہ کی خدمت میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت آپ نے کہا میں پوچھتا ہوں جناب سیدہ سے، جناب سیدہ سے جا کے کہا کہ باہر حضرت ابوبکر صدیق آئے ہوئے ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ وہ ملاقات کریں؟ ان کا کرنے دو۔ پردے کا اہتمام کیا گیا، آپ اندر آئے، اندر آ کے کہتے ہیں ما خیر و عیشن عیشوہا وانت علیہ ساختہ، اے جناب سیدہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں نا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ غور کریں ذرا، اہل علم حضرات علماء کا ایک بڑا جمع غفیر ہے، ہندوستان، پاکستان سے، کشمیر سے اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے علماء کرام ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس جگہ جناب ابوبکر صدیق کے یہ الفاظ کس بات کی وضاحت کرتے ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یار وہ زندگی کیا تھی؟ سحری کے تہجد بھی پڑھتے تھے، 5 نمازیں باجماعت پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، شرعی عدالت کے مطابق ہولڈ کرتے تھے، قانون اسلام کو اسلامی پرسکرائبڈ ایریا میں نافذ کیا ہوا تھا، اور عدالتوں کا انتظام تھا اور سکولوں کا انتظام تھا۔ دور فاروقی اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ سب اچھے کام کر رہے تھے۔ جب یہ سارے کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق چل رہے تھے، انہوں نے کیوں کہا کہ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں اس میں اچھائی نہیں ہے؟ کہا وانت علیہ ساختہ، یہ واو حالیہ ہے، علت بیان کرتی ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ اس زندگی میں خیر نہیں ہے، جبکہ آپ ناراض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ اللہ کرے، دین پر عمل کرے، دین پر عمل کرائے، تمام اسلامی نظام کو نافذ کرے، اس میں خیر نہیں ہوگی جب تک فاطمہ راضی نہ ہو۔ وہ خطا کار ہوتی تو ان کو راضی کرنے کے لیے جاتے۔ اس کے بعد وانت علیہ ساختہ، درآں حال کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، یہ واو علیہ ہے، حال تعلیلیہ ہے، علت بیان کرتا ہے کہ اس زندگی میں کیوں خیر نہیں ہے کہ تو راضی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی عبادت اللہ کے حضور میں منظور نہیں ہوتی جب تک آل بیت کی محبت نہ ہو۔ تو آل بیت کی محبت
نہ ہو تو ابو بکر صدیق کی زندگی میں خیر نہیں ہے تو تیری خیر کہاں ہے؟ اپنی خیر منا۔ ازاں بعد اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے جناب سیدہ آپ کو اس بات کا علم ہے ما ترکت الاموال والازواج والعشیرۃ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاندان کو نہیں چھوڑا مگر الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسولہ و مرضاتکم آل البیت، کہ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، خاندان چھوڑے ہیں، لیکن نہیں چھوڑے صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے ہیں، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑے ہیں۔ اے حضرت سیدہ فاطمہ تیری رضا کے لیے چھوڑے ہیں۔ بتائیے ان کی سب عبادات کا مقصد کیا ہے؟ سب عبادات کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ راضی ہو جائے، ہجرت کا مقصد، مال چھوڑنے کا مقصد، اہل و عیال چھوڑنے کا مقصد، زندگی کی بہاروں پر لات مارنے کی وجہ کہا کہ فاطمہ میں نے تجھے راضی کرنا چاہے، آل بیت کو راضی کرنا چاہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ میں یہ سوسائٹی کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک عمل جو جائز ہے آپ کریں، اس سے سرکار ناراض ہو جائیں تو پھر اس کی بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے اس فیصلے میں محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت آزردہ ہوئی ہے، تو مجھے آپ کو سابقہ سرکار کی زندگی سے یہ بات پتہ چلی۔ ابو جہل نے جب اپنی لڑکی حضرت مولا مرزا کو دینا چاہی، فرمایا جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے کوئی دوسری بیوی کرنا تیرے لیے حرام ہے۔ قرآن کہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ایک شادی کر سکتے ہو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار، یعنی مباح ہیں، مگر مباح کام اس وقت منع ہو گیا جس وقت کہ سرکار کی اذیت کا سبب بنا۔ تو جب خطا کی نسبت سرکار کی طرف کی ہوگی سرکار خوش ہو گئے ہوں گے۔ اب یہ سمجھو کہ اگر سرکار کے صاحبزادی مبارکہ کو اگر کہہ دیا جائے ان کی خطائی، اس سے سرکار کو کوئی اذیت نہیں پہنچی، اس کو سرکار کو کوئی دکھ نہیں پہنچا، ایذائے رسول نہیں ہوئی، نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایذائے رسول اس میں ہے۔ نکاح مباح تھا مگر جس وقت سرکار کی اذیت کا سبب بنا اس وقت حرام ہو گیا۔ جناب اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا میرا فیفضہ جو ہے یہ اگر سیدہ کی اذیت کا باعث بنا ہے تو میں اس کو راضی کر کے اس کو لیگلائز کروں گا۔ جناب سیدہ کے بارگاہ میں گئے، اس جگہ اس حدیث کا معنی ثابت ہوتا ہے جو سرکار ابوبکر صدیق کی ذات پاک فرماتے ہیں، بخاری کے متن کے اندر ہے، ارکبوا محمدن فی آل بیتہ ہی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں رکھ کے سرکار کے آل بیت سے سلوک کیا کرو۔ ایک مولانا میرے دوستوں میں سے تھے، وہ اس اختلاف سے کرتے تھے معنی اور ترجمے کا، آج اس بات کو وہ بھی سمجھے کہ تم سرکار کو بیچ میں رکھا کرو۔ یعنی آج کی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ کے طبیعت آزردہ ہونے سے سرکار کی طبیعت آزردہ ہوتی ہے، کیونکہ سیدہ جزو رسول کریم ہے۔ حضرت مسعود بن مقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی زبان مبارک سے یہ سنا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اس کا ترجمہ عام آل اللہ نے یہ کیا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ دل کا ٹکڑا ہو یا بدن کا ٹکڑا، بدعۃ منی، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جزو کو نکال کے آپ اصل کی طرف کوئی چیز رجوع نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے نسبت کرنا چاہیے تو جتنا اس کو جزو کو نقصان پہنچا اتنا کل کو نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ کی اذیت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایذائے رسول ہے۔ ایذائے رسول حرام کا باعث ہے، وہ حرام ہے قتل۔ ایذائے رسول قتل حرام ہے۔ عیب کی نسبت سرکار کی طرف کرنا، علامہ عینی آپ کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری ان کے جلد دوئم اس کا صفحہ نمبر 20 اس کے اندر کہتے ہیں ہم وہ مسلمان ہیں جو سرکار کے بولو براز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، حرام نہیں کہہ سکتے، عیب نہیں لگا سکتے۔ ایک صحابیہ نے نبی پاک علیہ السلام کے پچنے کا خون کو تھا، اس نے وہ پی لیا، حالانکہ خون ہر شخص کا عیب ہے اور پلید ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اب تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، تیری باڈی میں میرے بدن کا خون چلا گیا ہے۔ جب ایک عام انسان کے بدن میں خون جائے
تو اس پر دوزخ حرام ہو جائے، تو جو سرکار کے خون سے ہی پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ان کو اذیت پہنچائی جائے تو پھر سرکار کو اذیت پہنچی کہ نہ پہنچی؟ سرکار کو اگر اذیت پہنچی تو قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، تمہارے لیے حلال ہرگز نہیں ہے کہ تم رسول کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ بات تمہارے لیے جائز ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ تم دیر یا سویر سے تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف کوئی بات ایسی منسوب کرو جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ ان کی اولاد کی طرف بھی منسوب مت کرو، اس لیے کہ سرکار کی اولاد جزو رسول پاک ہے، تو جزو کو جو عیب دیا جائے وہ کل کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے جس نے خطا کار کہا ہے سیدہ کو، اس نے براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو خطا کار کہا ہے، اس سے اس پر توبہ واجب ہے۔ تمام علماء کرام نے، ہم ان کو خارجی یا ناسبی ہونے کا الزام نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ جلد بازی انہوں نے کی، جو ان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے اس پر گھٹیا یا بڑھیا کوئی نہ کوئی جملہ انہوں نے بولا ہے۔ میں آج داد دیتا ہوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گورڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کی تحقیقات کو، اور ان کے جو خدمت گزار ہیں جی حق، انہوں نے حضرت خواجہ گورڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بڑا واضح قسم کا بیان دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ خواجہ گورڑوی کے برابر کا خدا کی زمین پر اس وقت کوئی شخص نہیں تھا، کیونکہ مرزا قادیانی نے جو چیلنج کیا تھا از کاف تا کاف، دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، اس میں شیعہ سنی وہابی چکڑالوی پروازی اور بریلوی دیوبندی سب کو للکارا تھا، مقابلے میں کوئی نہ گجا سکا تھا۔ اس مقابلے کے لیے گیا تو خواجہ گورڑوی گیا، جس نے ثابت کر دیا کہ آج سے 14 برس سے لے کر اتنا بڑا فتنہ مسلمانوں کو پیش نہیں آیا، جتنے مدعیان نبوت گزرے ان کے پشت پر طاقت کوئی نہیں تھی، لیکن اس کی پشت پر وہ طاقت ہے کہ جن پر سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں جانا اور خم ٹھونک کر اس کا مقابلہ کرنا۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کو غریق کے رحمۃ اللہ درجات بلند فرمائے، تا دم آخری ان کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑا رہے اور اس میدان کے سر ہونے تک ان کا ساتھ دیا۔ آج صاحبزادہ منور حسین شاہ صاحب نے جو اعلان کیا اور اس کا پیچھا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں حضرت خواجہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے منصب کا حق ادا کیا ہے، قابل تعریف بات ہے، اچھے دادے کی اولاد ہے۔ اس نے وقت آئے پر جس طرح کے خواجہ گورڑوی کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے خواجہ گورڑوی کے فتوے کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کریم سید منور حسین شاہ صاحب کے علم و فضل میں اور مزید برکت فرمائے۔ اسی طریقے سے باقی علماء کرام نے جو ان کے بیانات دیے ہیں قابل صد تعریف ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں آئندہ جمعہ پر اس کا اہتمام کروں گا کہ یہ جتنے جمعے آ رہے چند ایک، ان میں حضرت سیدہ کے فضائل و کمالات بیان کر کے الزامات تراشنا جو ہے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، یعنی یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے یہ ایسا سخت ہے کہ جس بندے نے ان کو خارجی بھی کہا ہے، ناسبی بھی کہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مجبور ہے یہ کہنے کے لیے، اس لیے کہ خارجیوں میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے کہا وہ حضرت سیدہ خطا پر تھی۔ حضرت مولا مرزا کے کفر تک وہ پہنچ گئے، جناب سیدہ کی شان میں انہوں نے کوئی حقیر جملہ نہیں بولا۔ جو صاحبزادہ برکات احمد صاحب نے تواتر نقل کیا ہے کہ صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر اتباع تابعین تک اس وقت تک کم و بیش 1400 برس سے اوپر نیچے کا زمانہ ہے، کسی شخص نے جناب سیدہ کو کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی۔ اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں یہ تواتر ایک ایسی چیز ہے جس سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے۔ کس کے پاس اس کی شہادت ہے کہ میری موجودگی میں جلد حالت میں قرآن مجید سرکار کی بارگاہ میں آیا؟ کس طرح مانتے ہو یہ وہی قرآن ہے؟ تواتر ہے اس پر۔ کس طرح مانتے ہو کہ یہ روزہ کریم سرکاری دو عالم علیہ السلام کا ہے مدینہ طیبہ میں، یہ سرکاری کا روزہ ہے؟ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر بھی شرع میں دلیل ہے، اس کو یہ سمجھنا یہ دلیل نہیں ہے۔ تو 1400 برس کے ہیر پھیر میں اگر کسی ماننے والے یا منکر کسی نے بھی جناب سیدہ کو خطا کار نہیں کہا تو معلوم ہے یہ 1400 برس کی جو منکروں کی دیوار تھی اس کو بھی پھاند کے پار ہو گئے۔ اس وقت جو بھی آدمی ان کے حق میں جیسے بھی کوئی نامناسب بات کرتا ہے وہ اپنے دیانتداری کے ساتھ سوچے۔ ہم نے کوئی جملہ ان کے عزت و آبرو کے خلاف نہیں کیا، ہم نے آج بھی
ان کی تعریف کی ہے کہ عالم آدمی ہے، بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، مگر اس جگہ جن جن لوگوں نے ان کے مذمت کی ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے لاہور کی جو ایسوسیشن ہے، لا ایسوسیشن بار نے ان کے خلاف مذمت کی قرارداد پاس کی ہے۔ اس کے بعد کشمیر نے کی ہے۔ کشمیر کا مزاج بڑا حساس ہے، آپ کو شاید یہ بات یاد ہو یا نہ ہو کہ ختم نبوت پر جو بحث ہوئی تو پاکستان نے غلام احمد قادیانی کو اور قادیانیوں کو اور مرزائیت کو بعد میں کافر قرار دیا ہے، لیکن آزاد کشمیر اسمبلی نے ان کو پہلے کافر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب دینی معاملات میں آج تک کشمیر نے بڑی سبقت رکھی ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آج تک کئی برس ہو گئے کوئی مجموعی دعا نہیں مانگی جس میں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ مسلمانوں سب سے درخواست کرتا ہوں یہ جس طرح بھی جانتے ہو کشمیر کی آزادی کے لیے جان مال کی خدمات پیش کرو، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کرو۔ آج آزاد ہو یا کل ہو، انشاءاللہ کشمیر نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر جو آدمی اس بارے میں خاموش رہے گا خدا کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ اس لیے کہ پڑوسی ملک جس کا بارڈر ملتا ہو ان پر جہاد اسی طرح فرض ہو جاتا ہے جس طرح ملک کے اندر رہنے والوں پر فرض ہے۔ یہ تو قابل مطالعہ ہے، اندر یہ بحث موجود ہے۔ ابن رشد نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے اندر لکھا ہے۔ تو آج انہوں نے ختم نبوت کے بعد یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جو خاتون جنت کے آبرو پر حملہ کیا گیا، تو کشمیر کے مسلمانوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی جو بار ایسوسیشن ہے اس نے بھی قرارداد مذمت پاس کی ہے، اور جو ناموس توہین رسالت کا قانون ہے اس کا سیکشن ہے 295.C، اس کے مطابق پاکستان کی بار نے بھی ان کے خلاف کیس فائل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وقت جو آگے کیس چلے گا تو وہ وکلاء کہتے ہیں کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے، وہ معافی بھی مانگ لیں تو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جو جرم بھی ہو اور گناہ بھی ہو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ ایک قاتل قتل کر دے، یہ گناہ بھی ہے یہ جرم بھی ہے، پولیس کے آنے سے پہلے کہے میں نے توبہ کر دی ہے تو پولیس اس کو چھوڑے گی نہیں، اس لیے کہ توبہ سے تو گناہ معاف ہوں گے، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، لیکن جہاں تک جرم کا تعلق ہے سزا ہوگی۔ تو یہ سرکار کی اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا یہ گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، اس لیے اگر توبہ بھی کر ڈالے تو یہ پھر بھی کلپیبل ایکشن ہے، قابل مواخذہ عمل ہے۔ اس پر وکلاء کہتے ہیں ہم پھر بھی پیچھا کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ میں ان تمام علماء کرام کا جو ہندوستان سے بیجاپور سے سید تنویر حیدر اور جو مارہرا شریف سے سید سبتین حیدر، انہوں نے سیدہ کی حمایت پاک میں اپنے اپنے بیانات بھی دیے ہیں، اور آج کے اس اجتماع میں بھی شمولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جہانگیر عالمگیر بادشاہ جو اشرفی خاندان میں سے ہیں، جو ناگپور میں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی آج کے اس اجتماع میں شریک ہے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو پاکستان سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، جو گورڑا شریف سے شیخ عبدالحمید صاحب تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور دربار عالیہ گورڑا شریف کے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے نظام خانقاہی کو، دینی دنیاوی عظمت کو دن بدن روح و ترقی رکھے، اور خواجہ گولڈوی کا خاندان کو اللہ تعالیٰ جائز قدری اور عمر خضری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔